نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ کل کے درس میں ہم نے جو آیتیں پڑھی تھیں 204، 5، 6، ان آیات کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی باتیں اور ان کی گفتگو بڑی تیز ہوتی ہے، لوگ ان کی باتوں میں آ کر بعض دفعہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اور حقیقت کے اندر وہ اندر سے شیطان ہوتے ہیں۔ ان کا تذکرہ کل کی آیات میں ہوا۔ آج 207 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، سارے انسان برے نہیں ہیں، لوگوں میں سے کئی بندے ایسے بھی ہیں من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا صرف اور صرف کس لیے؟ اللہ کی رضا کی حاصل کرنے کے لیے، اپنی جانوں تک کو بیچ دیا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو اس وقت فرشتوں نے سوال اٹھایا، یا اللہ ان کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو فساد کرے گا، یہ تو خون کرے گا، قتل و غارت کرے گا، فتنے پھیلائے گا، یا اللہ اس کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ نے ان کو جواب دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں اللہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ ان بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال قربان کر دیں گے، اپنی خواہشات قربان کر دیں گے، اولاد کو ترک کر دیں گے، حتیٰ کہ اگر نوبت آ جاتی ہے اپنی جان کی قربانی کی تو وہ جان کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دینے والے ہوں گے۔ ایسے افراد بھی موجود رہے ہیں اور ہیں بھی صحیح، اور قیامت تک آتے بھی رہیں گے۔ اس لیے بھائیو اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں من یشری، جو بیچ دیتے ہیں نفسہ، اپنی جان کو، کس کے لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے اپنا سب کچھ کر دیتے ہیں۔ کیا میں اور آپ بھی مسلمان ہیں؟ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی جنت کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا میں اور آپ اللہ کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں؟ مال کی، جان کی، وقت کی، صلاحیت کی، اولاد کی، کس چیز کی ہم قربانی دیتے ہیں؟ اس لیے بھائی ذہن میں رکھیں کہ کیا ہم اس معاملے میں کہیں پیچھے تو نہیں رہ رہے؟ کہیں پیچھے تو نہیں رہ رہے؟ اللہ کے پسندیدہ بندے تو وہ ہیں جو اپنے مال جان کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں یہ عادت اتنی زیادہ تھی کہ یعنی ایسی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ ایسی مثال ایک صحابی ہیں جن کے شان نزول جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگ صحابی ہیں۔ یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے۔ راستے میں آتے ہوئے، بزرگ کا مطلب ہے پکی عمر کے بندے تھے، اور راستے میں ان مشرکین مکہ کے چند لوگوں نے ان کو گھیر لیا، دیکھ لیا بھئی یہ جا رہا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ ہر بندے کو روکتے تھے ہجرت کر کے نہ جاؤ، مکے سے نہ نکلو، تاکہ ہمارے انڈر رہو، ہم تم پہ جو مرضی ہے حکم اپنے چلاتے رہیں، ظلم و ستم کرتے رہیں، تم برداشت کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ مکے سے نکلے تو پیچھے سے وہ آ گئے، انہوں نے پیچھے دیکھ لیا، انہوں نے آواز مار دی، تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، میں تم سب میں سے زیادہ تیر چلانے کا ماہر ہوں، جب تک میرے تیر کش میں تیر ہیں اس وقت تک تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔
उसके बाद अगर मेरा तीर मुक गए, मेरे तीर ख़त्म हो गए, उसके बाद मेरे पास तलवार है, तलवार के साथ मैं लड़ता रहूँगा। जब तक तलवार रहेगी, टूटेगी नहीं, उस वक़्त तक तुम मेरे करीब नहीं आ सकोगे, मैं इतना दलेर आदमी हूँ। और उसके बाद जब तलवार भी ख़त्म हो जाए या टूट जाए या छीन लो मुझसे, तो फिर जो है तुम मेरे साथ जो मर्जी है करना, वो बात की बातें हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, मेरा रास्ता ना रोको। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाऊंगा, मेरा रास्ता ना रोको। अगर तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो तुम ऐसा करो, मैं मक्के में जो मेरा घर है उसके फ़लाँ जगह पर मैंने अपना माल छुपा के रखा हुआ है, जाओ वो माल ले लो और मुझे मोहम्मद तक पहुँचने से ना रोको। वो लालच में आ गए, उन्होंने कहा ठीक है जी, माल हम ले लेते हैं और तुम जाओ। वो माल की खातिर चले गए और ये रसूलुल्लाह की खातिर इधर आ गया। अल्लाह ने कुरान का ये मकाम नाजिल कर दिया, वमिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह। लोगों में कई बंदे ऐसे भी हैं जो अपनी जान को, अपनी चीज़ों को बेच देते हैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, और अपना माल दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। 11वें पारे में एक आयत है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, इन्नल्लाह अश्तरा, बेशक अल्लाह ताला ने ख़रीद लिया है, मिनल मुमिनीना, मोमिन बंदों से, अमवालहुम व अनफुसहुम, अनफुसहुम व अमवालहुम, उनकी जानों को भी ख़रीद लिया है और उनके मालों को भी ख़रीद लिया है। अल्लाह यहाँ पर लोग चीज़ ख़रीदते हैं, उसमें बदला देते हैं। चीज़ जो भी लेनी होती है उसके बदले में या पैसे देते हैं या बदले में कोई और चीज़ देते हैं, बदला देते हैं। मौला तूने किस चीज़ के बदले में ली है? अल्लाह फरमाते हैं बिअन्न लहुमुल जन्ना, मैंने इनसे ये चीज़ें ख़रीदी हैं जन्नत के बदले में, इन्होंने मेरे हवाले की, मैं इनके लिए, इनके हवाले जन्नत कर दूँगा। इसलिए भाई ईमान वाले तो अल्लाह के साथ सौदागरी करते हैं, ईमान वाले तो अल्लाह के साथ मामलात और लेन देन और बै शरा करते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं। लेकिन पता नहीं हमारा ईमान क्यों इतना कमज़ोर है, हम दुनियावी मामलात में तो बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं, रब के साथ मामलात करने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ईमान, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। और सुनो, वल्लाहु, और अल्लाह ताला रऊफ़ुम बिल इबाद, अपने बंदों के साथ बड़ी नरमी करने वाला है। बंदा थोड़ी सी चीज़ अल्लाह के हवाले करे, अल्लाह उसके बदले में कई गुना करके वापस कर देता है। अल्लाह कोई माज़ अल्लाह भूखा नहीं है कि अल्लाह को हमारे मालों की ज़रूरत हो, बल्कि तीसरे पारे में इंशाअल्लाह आयत आएगी, अल्लाह फरमाते कमसल हब्बतिन अम्बतत सबा सनाबिला फी कुल्लि सुम्बुलतिन मियतु हब्बा। लोगों, ज़मीन के अंदर हल चला के एक दाना गंदम का तुम डाल के आते हो, मैं उस एक दाना तुम मेरे हवाले करके आते हो, वहाँ पर कोई बंदा नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, मिट्टी के हवाले, अल्लाह के हवाले करके आ जाते हो। तो बदले में मैं क्या देता हूँ? मैं तुम्हें बदले में 7 खोशे देता हूँ, हर खोशे में 100-100 दाना होता है। एक दाना मेरे हवाले करके आते हो, मैं 700 तुम्हें वापस करता हूँ। जिस तरह एक दाना मेरे हवाले करते हो और मैं गंदम का 700 वापस करता हूँ, इसी तरह 1 रुपया मैं अल्लाह के हवाले करोगे, मैं अल्लाह उसके बदले में तुम्हें 700 का अजर अता करूँगा। लेकिन शर्त ये है कि बंदा अल्लाह की हथेली पे कुछ रखे, बंदा अल्लाह के हवाले कुछ करे, अल्लाह को अमीन बना समझकर बंदा अपना माल और ये चीज़ें ले और दे अल्लाह को, तो यकीन कीजिए ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह हमें इन्हीं खुश नसीबों में से बनाए कि हम अपना वक़्त अल्लाह को दें। अल्लाह, मेरा वक़्त था, मैंने तुझे दे दिया। कैसे दिया जाता है? मुसल्ले पे खड़ा होकर अल्लाह को वक़्त दिया जाता है, कुरान की तिलावत करके अल्लाह को वक़्त दिया जाता है, ज़िक्र अस्कार करके अल्लाह को वक़्त दिया जाता है, या दीगर नेकी के जो मामलात हैं वो करके बंदा अल्लाह को वक़्त देता है। इसी तरह जेब में से पैसा निकालें, ये मिजाज बनाएं। मैंने गालिबन आपको पहले भी अर्ज़ किया था, आज हफ्ता डेढ़ पहले, मिजाज बनाएं कि मेरी जेब से रोज़ाना कुछ ना कुछ अल्लाह के लिए निकलना चाहिए, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो, 10 रुपये क्यों ना हो, बंदा अल्लाह के लिए निकालने का आदी बने। यकीन करें, ये जो देना होता है ना, अल्लाह के हवाले करना होता है, ये बड़ी खुशबख्ती की बात है, बड़ी खुशबख्ती की बात है। यहूदी इस बात के मुखालिफ थे। कुरान मजीद में आता है
اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی ہتھیلی پر قرض رکھے، اور قرض بھی اس طرح حسنا، دوبارہ پوچھے نہیں کہ اللہ کب واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی تو کچھ دنوں بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں یہودیوں کے مولوی دو اور ان کی کچھ عوام بیٹھی ہوئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کا ایک مولوی تھا، فخاز نام اس کا نام تھا، تو حضرت نے اس سے کہا فخاز اب تو اللہ کا دین قبول کر لے، اللہ کے نبی کو سچا مان لے، مسلمان ہو جا۔ تو وہ کہتا ہے آگے سے نا معاذ اللہ، وہ کہتا ہے کون سا اللہ، کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ اس نے نا ایسی بکواس کی، اس نے کہا کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ وہی اللہ جو ہم سے قرض مانگتا ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی نا اللہ کو قرض دو، تو اس نے کہا وہی اللہ جو ہم سے قرض مانگتا ہے، ہم سے مانگتا ہے پیسے، معاذ اللہ خود ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا ہے خود اور تم کہتے ہو کہ ہم اس پر ایمان لائے، ونحن اغنیاء ہم مالدار ہیں اور ہم سے اللہ قرض لیتا ہے، اب اس کے خزانے خالی ہو۔ اس قسم کی اس نے جو بکواس کی نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا، ان کے مجمع میں ان کی پبلک اور عوام کے سامنے صدیق اکبر نے اس کو زبردست قسم کا تھپڑ مارا اور فرمایا کہ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ خالی ہاتھ تھے نا تو تھپڑ مارا اور کہا کہ تلوار ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تو اللہ کے بارے میں یوں بکواس کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے مولوی کی بے عزتی ہو گئی بھرے مجمع میں، تو وہ تو بڑے چیخے چلائے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ کے بڑے قریبی ساتھی نے ہمارے اوپر یہ زیادتی کی ہے، بھرے مجمع میں ہمارے مولوی کو رسوا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلوایا، ابو بکر صدیق آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو نے مارا ہے تھپڑ اسے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے تھپڑ مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ کہ اللہ کے نبی جی اس نے اللہ کے بارے میں یوں بکواس کی ہے اور اس کے بدلے میں میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، تو آگے سے یہودی کہتا ہے نا جی نا مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے تو کوئی جملہ ہی منہ سے نہیں کہا، میں نے تو کوئی بات ہی ایسی، حالانکہ بھرے مجمع میں کہا تھا، لیکن بھرے مجمع میں کہنے والا اور وہ اللہ کے نبی کے سامنے مکر رہا ہے، تو کہتا ہے نا جی نا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تو اس بات پر کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے کہ اس یہودی نے یہ بکواس کی ہے؟ اللہ کے نبی جی وہاں تو کوئی اور ہمارا بندہ تھا ہی نہیں، میں کس کو گواہ پیش کروں؟ یا رسول اللہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عدل کے بادشاہ محمد الرسول اللہ فرمایا کہ اگر تو گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر سن یہ تمہیں اب یہاں تھپڑ مارے گا، تمہیں یہ تھپڑ برداشت کرنا ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈی سانس بھری، مولا میرا تو گواہ ہی کوئی نہیں، میں تیری دھڑ کی تھی، یہ تے میرا تا دھڑ کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں، بس ابھی یہ دلی میں بات آ رہی تھی، اچانک اوپر سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام چوتھے پارے کی آیت ہے سورۃ آل عمران کی، اس میں ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا اللہ پاک لقد سمع اللہ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے میں اللہ نے بڑی اچھی طرح سن لیا ہے، قول الذین کفروا جو کافروں نے یہ بکواس کیا ہے نا ان کا قول میں نے سنا ہے، ان کا قول یہ تھا ان اللہ فقیر، معاذ اللہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، ونحن اغنیاء اور ہم بڑے غنی ہیں، سنکتب ما قالوا ان قریب ہم ان کا یہ بکواس لکھ رہے ہیں اور ان کو بدلہ دیں گے ان کو، اور ونذوق عذاب الحریق اور ہم ان کو عذاب جہنم میں جلا دینے والے عذاب میں ڈالیں گے۔ یہ واقعہ سنانے کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اللہ کی رضا کی، وہ بھرے مجمع میں جا کر بھی دوسروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور جن بندوں کے دل میں اللہ کا حیا نہیں ہوتا بھائیو، اللہ کا لحاظ نہیں ہوتا، وہ اکیلے بیٹھ کر بھی اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں مَن یشری نفسہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، کس کے لیے؟ تاکہ اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے بھائی کوشش کریں۔ اسی لیے آخری بات تھوڑی سی سنیں، آخری چھوٹی سی بات وہ یہ ہے، اسی لیے ہماری شریعت میں سب سے زیادہ مین بیسک اور بنیادی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی نیت ہے۔
انسان کی نیت ہے۔ حدیثوں کی اکثر کتابوں کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، لوگوں نیت کا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اللہ کی رضا کی اگر ہے تو وہ عمل باعث اجر ہے، اور اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ عمل کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی کہہ دیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں اسی طرح تم بھی مسلمانوں اس طرح کرو۔ اگلی آیت ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے، میں بیان نہیں کرتا، آج کل انشاءاللہ کریں گے۔ اس میں یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کل انشاءاللہ بیان کریں گے، اس میں بھی اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اللہ کی رضا کی تلاش اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال، وقت، جان اور یہ سب کچھ قربان کرنے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آمین۔